کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد میں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ قائم، لا تزال ہو، یہ استمرار کا صیغہ آتا ہے، جو کنٹینیو، جو برابر چلتا رہے گا، یعنی ایک لمحہ بھی یہ زمین ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ایک کوئی طائفہ منصورہ حق پر قائم اور حق کی دعوت دینے والا قائم نہ ہو۔ اس سے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک دنیا ختم ہو جائے لیکن جماعت اہل حدیث ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں فتنہ ہوگا، اور وہ فتنہ جو ہے کچھ لوگ جا کر کے بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، کچھ لوگ جو ہیں اسنان کی پوجا کرنے لگیں گے، میری امت میں ارتداد ہو جائے گا، اور 40 جو ہے 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ساری چیزیں بیان کی۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ پھر امت کا کیا حال ہوگا، اسلام کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا ٹینشن نہ لو، اس امت کو دنیا والے باقی نہیں رکھتے، دنیا سب کچھ ہو جائے لیکن قیامت کے صبح تک ہر فتنہ متنبی پیدا ہوگا، اس کا فتنہ بدعت پیدا ہوگی، اس کا مقابلہ، جتنے منکرات اسلام کے خلاف پیدا ہوں گے قیامت تک سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے اہل الحدیث کو قائم رکھا ہے۔ تو اس طرح سے علامہ حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے 4 ملکوں میں اہل حدیث پھیل گئی۔ نمبر 1 ہندوستان میں شاہ ولی اللہ، یمن میں محمد بن اسماعیل سنانی صاحب سبل السلام، اور نجد کے علاقے میں محمد بن عبد الوہاب نجدی، اور مغرب کے اندر ایک شاگرد گیا کہ 4 ملکوں میں تحریک اہل حدیث پھیل گئی۔ اب شاہ ولی اللہ ہے 2 سال کے بعد آنے لگے، اپنے استاد سے ملنے کے لیے گئے، تو کہا کہ 2 استاد تھے، تو کہنے لگے کہ اب کیا کرو گے؟ کہتے نسیت کل شیء کنت عارفہ، حضرت اب کیا بتائیں، ہندوستان میں جتنا کچھ پڑھا تھا سب کو یہاں دفنا دیا، اب یہاں سے جاؤں گا تو وہ پھیلاؤں گا جو آپ سے میں نے سیکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ محترم بھائیو دوستو، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے استاد نے ہمارے بارے میں یہ کلمات کہہ دیے ہیں، ابھی میں سن رہا ہوں۔ اس سے پہلے شخصی طور پر ہم سے کچھ کہتے تھے، مرحبا برکات شیخ، ہم اس لائق نہیں جتنی آپ ہماری تعریف کر دیتے ہیں۔ ان کی عادت ہے ہر مجلس میں، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ جیسے ہم کو سمجھتے ہیں ویسے ہم کو بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ویسے بیان دے۔ پتہ نہیں ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوگی، لیکن شیخ اس طرح سے اور بہت سارے لوگ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کو ہم اجازت نہیں دیتے، لیکن اب شیخ کی تواضع ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں اس دن تکلیف ہوئی جب کسی کانفرنس میں ہم گئے اور شیخ انیس الرحمن حفظہ اللہ بیٹھے تھے، تو بھری مجلس میں کہنے لگے دیکھو دنیا کی عجیب غریب چیز ہے لیکن ہم کو بہت خوشی ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ابھی بھی دبئی گئے تھے، جب تک مل نہیں تھے لیتے آتا نہیں، کہنے لگے کانفرنس میں کہ دیکھو دنیا بھی بڑی عجیب، بات تو غیر مناسب لیکن ہم کو اچھی لگتی، تواضع دیکھے شیخ کی، اور یہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اور بڑا بنا دیتے ہیں۔ دوستو بڑے لوگوں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیں
اور پھر کہیں کہ شیخ ظفر آپ کے شاگرد بھی آ رہے ہیں. لیکن بڑی عجیب سے بات ہے، لوگ ہم سے الٹا کہتے ہیں کہ آپ ضرور آئیں چونکہ شیخ ظفر آ رہے ہیں. الٹا. میرے بھائی ان کی تواضع ہے، اللہ تعالیٰ کو صحت اور عافیت دے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ویسے بنائے جیسے آپ لوگ پبلک جانتی ہے. دعا کرو. دوستو، ہمارے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے، جنوبی ہند میں تاریخ اہل حدیث. اب پتہ نہیں ہم کو اس لائق کیوں سمجھا ہمارے مشائخ نے. یہ جنوبی ہند میں تاریخ اہل حدیث بیان کرنا کوئی 45 منٹ کا دوستو معاملہ نہیں، ایک طویل وقت چاہیے، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ. پہلی چیز سے سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد میں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ قائم، لا تزال ہو، یہ استمرار کا صیغہ آتا ہے، جو کنٹینیو، جو برابر چلتا رہے گا. یعنی ایک لمحہ بھی یہ زمین ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ایک کوئی طائفہ منصورہ حق پر قائم اور حق کی دعوت دینے والا قائم نہ ہو. اس سے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک دنیا ختم ہو جائے لیکن جماعت اہل حدیث ختم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی. اور پھر سنن ابن ماجہ کی روایت جو بڑی مشہور ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، مشائخ نے سنایا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں فتنہ ہوگا، اور وہ فتنہ جو ہے کچھ لوگ جا کر کے بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، کچھ لوگ جو ہیں اسنان کی پوجا کرنے لگیں گے. میری امت میں ارتداد ہو جائے گا، اور 40 جو ہے 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. ساری چیزیں بیان کی. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، پھر امت کا کیا حال ہوگا، اسلام کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا ٹینشن نہ لو، اس امت کو دنیا والے باقی نہیں رکھتے. دنیا سب کچھ ہو جائے لیکن قیامت کے صبح تک ہر فتنہ متنبی پیدا ہوگا، اس کا فتنہ، بدعت فتنہ پیدا ہوگی، اس کا مقابلہ. جتنے منکرات اسلام کے خلاف پیدا ہوں گے قیامت تک، سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے اہل الحدیث کو قائم رکھا ہے. پتہ چل گیا دوستو ہماری ضرورت پوری کائنات کو ہے، ہمیں پکے سچے اہل حدیث بننے کی ضرورت ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آج واٹس ایپ پر گھوم رہا ہے، پہلے کون تھا؟ پہلے کوئی نہیں تھا. قادیانی فلاں سن میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا، بریلوی فلاں سن میں پیدا ہوا، فلاں سن میں، اور اہل حدیث 1906 میں پیدا ہوئے. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، اس سے پہلے اہل حدیثوں کا کوئی وجود نہیں تھا. ہاں اہل حدیث سے لیکن غیر مقلد نہیں تھا. اہل حدیث تو تھے، اہل حدیث کیسے ختم ہو جائیں گے؟ پیارے نبی ارشاد فرماتے کائنات میں ایک دن بھی ایسا نہیں اہل حدیث نہ ہو. ہاں غیر مقلد تھے، جیسے سر سید احمد خان فلاں 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 فلاں، غیر مقلد الگ ہیں، ہم غیر مقلد نہیں، ہم اہل حدیث ہیں میرے بھائیوں. تو الحمدللہ ہم دیکھیں ہمیشہ تھے. سب سے پہلے جہاں تک ساؤتھ انڈیا کا ہے، صحابہ کے بعد اور تابعین کے بعد ایک عرصے تک کہیں اس طرح سے کوئی جماعت کے نام سے اہل حدیث نہیں ملتا، لیکن اہل حدیث تھے. اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کے بادوں میں کہیں بیجاپور ہے کہ بیجاپور، کوئی بیجاپور ہے. بیجاپور میں 10ویں صدی ہجری کے آخر میں علامہ نصیر الدین اہل حدیث موجود تھے، پڑوس میں آپ کے. اور کیسے؟ ان کی سسرال تھی بیجاپور میں، اور سسر بڑا کڑک تھا، قاضی تھا شہر کا. ایک مرتبہ جب حج کرنے کے لیے گئے اور اہل حدیث بن کر کے آئے، تو ایک دن اپنی بیوی کو لے کے سسر صاحب سے ملنے کے لیے گئے. سسر صاحب کوئی بات کی تو کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے. کہا حضرت، آج کے اسلام میں کہیں گے انکل کہیں گے، پہلے قبلہ کہتے تھے دکن کی زبان میں، ساس سسرے کو قبلہ کہا جاتا تھا، سمجھے نا؟ قبلہ صاحب بات اصل یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا، لیکن سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اتنا کہنا تھا بس آگ لگ گئی سسر جی کو، اچھا تمہاری ایسی کہ تیسی بیٹھو، چلے گئے۔ حضرت سوچ رہے تھے گئے ہو گئے کچھ خوش دامن، ہماری کچھ پکائی ہوگی، چائے کا زمانہ تو تھا نہیں، شربت کچھ اور لے کے آئیں گے چونکہ ہم گھر جمائی ہیں۔ آئے تو تلوار لے کر کے آئے، اللہ تلوار لے کر کے آئے اور ہاتھ اٹھایا، سمجھ گئے کہ یہ ظالم ہم کو قتل کر ڈالے۔ کیوں؟ تم مرتد ہو گیا، چونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ٹھکرا دیا تو نے۔ بہرحال علامہ بھاگتے گئے پیچھا کیے، لیکن ایک طرف جوان تھا دوسری طرف بوڑھا تھا۔ بوڑھا کب تک پیچھا کرے گا؟ وہ بھاگ کر کے چلے گئے، بیجاپور کو چھوڑ دیا اور جا کر کے الحمدللہ برہان پور میں رہ کے کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہے، اور آج تک ان کی قبر وہی موجود ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ہم ذرا آپ کو تھوڑا سا وقت لیں گے، اور ممکن ہے کہ شاید پسند ہی کریں آپ لوگ، علم بھی ہوئے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ بس ایک تاریخ ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، مشائخ نے ہمیں اس لائق سمجھا۔ تقریباً 11ویں صدی 10ویں صدی کے آخر میں، 10ویں صدی کے آخر میں یعنی نصف آخر میں، آپ لوگوں نے منصورہ کا نام سنا ہوگا، ٹھٹھ، یہ پاکستان میں جو سندھ ہے وہاں ایک گاؤں شہر ٹھٹھا، کیا 2 شہر تھے اور دونوں شہروں میں صرف اہل حدیث تھے، ایک منصورہ اور دوسرے ٹھٹھا۔ یہاں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے علامہ ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ۔ جب اکبر کی فوج اس علاقے میں داخل ہوئی تو نعوذ باللہ انہوں نے غیروں کو تو قتل نہیں کیا، ایک طرف سے اہل حدیثوں کو قتل کرنا شروع کر دیا کہ سندھ کے اندر کوئی اہل حدیث نہ رہے، ہندوستان کے اندر۔ علامہ ابو الحسن السندھی الکبیر رحمت اللہ جان بچا کر کے بھگ گئے۔ اس وقت نہ پاسپورٹ کی ضرورت تھی، نہ ٹکٹ کی ضرورت تھی، کچھ نہیں، کشتی پہ بیٹھے اور سیدھے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ گئے، ایک عرصے تک رہے۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ اہل حدیث تھے، وہ موقع عطا کیا کہ ان کو مدینے میں درس حدیث دینے کا موقع مل گیا مسجد نبوی میں۔ اب ہندوستان کا عالم عربوں میں اہل حدیث کی دعوت دے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے آپ اہل حدیثوں کی۔ بہرحال لوگوں کو پتہ چل گیا تو ان کو بہت ستایا، 3 مرتبہ جیل میں ڈالے گئے۔ آخر میں سزائے با مشقت، صرف اس بنا پر کہ تم زور سے آمین بولتے ہو اور رفع الیدین کیوں کرتے ہو، نو اللہ اکبر۔ آخر میں کچھ لوگوں نے ضمانت کی، بلائے تو کہا دیکھو ذرا دیکھیں آج ہم اہل حدیث کیسے ہیں دوستو۔ لوگوں نے مشورہ دیا، دیکھو بغیر رفع الیدین کی نماز ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں یہی چیز ہے نا، پکھرا اہل حدیث سونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نارمل لو ادھر ادھر ڈھیلا ڈھالا کچھ، جیسا دیش ویسا بھیس۔ ارے نبی کی سنت میں ڈھیلا پن، لوز پن، بیوی کہہ دے فلاں چیز چاہیے ہمیں تو قرضہ لے کر کے آئیں گے، اللہ کے نبی کی سنت پر لوز پن، ڈھیلا پن، کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ایسا کرو رفع الیدین چھوڑ دو، زور سے آمین نہ بولو، یہی تو مسئلے ہیں جو تمہیں جیل میں ڈلوا رہے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر لوگوں نے کہا ذرا غور سے سنیں اہل حدیث کیسے ہوتے تھے۔ کہا اچھا ایسا کریں، ہم لوگ بڑا سا چادر لا دیتے ہیں، بڑی سی چادر، جب نماز پڑھیں تو سینے پر ہاتھ باندھیں اور چادر موٹا رہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ اہل حدیث نہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا، اور رفع الیدین ایسا کریں تاکہ پتہ نہ چلے۔ کہا دیکھو چادر نہیں، ہم ایسے ہی نماز پڑھیں گے اور سینے پر ہاتھ باندھ کر ڈٹ کے رفع الیدین کریں گے۔ کہا آخر میں صدائے موت ہے، کہا سنت کو میں چھوڑ دوں، سنت کی دعوت کو چھوڑ دوں اور میں بزدل بن کر کے زندگی گزاروں، یہ مجھے گوارا نہیں، بلکہ ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ مدینے کے جیل میں ڈال دیا جاؤ سنت نبی پر عمل کرنے کی بنا پر۔
اور پھر ہمیں سدائے موت دے دی جائے، سنت پر عمل کرتا ہوا چلا جاؤں یہ مجھے پسند ہے، لیکن رفع الیدین چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد علامہ ان کے شاگرد رہ گئے تھے سندھ میں، علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو بھی اہل، اب نہیں بتائیں گے، نام لیں گے تو کہتے فتنے کا زمانہ ہے، ہمارے ہاں تو سب کو لے کے چلنا ہے نا بھائی، ہاں، اس کو بھی لے کے چلنا ہے، اس کو بھی لے کے چلنا ہے، اور جھنڈے والے کو بھی لے کے چلنا ہے، ڈنڈے والے کو بھی لے کے چلنا ہے، صحابہ کے گالی دینے والوں کو بھی لے کے چلنا ہے۔ ہمارے سب سے بڑا کمال روشن خیال، ہمارا حدیث زمانہ ہے، سنت قربان ہو جائے کوئی بات نہیں، سنت لے کے چلنا ہے۔ ان کو بھی شہر بدر کیا، وہ چلے گئے ایک ہی راستہ سے، مدینہ استاد کے پاس چلے جائیں، بیٹھے وہاں۔ علامہ ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی 1129 اس ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اب مسجد نبوی میں درس حدیث کا جو ذریعہ تھا، مسند تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے اہل حدیث عالم علامہ محمد حیات سندھی کو دے دیا۔ علامہ محمد حیات سندھی مسجد نبوی میں درس دیتے رہے، باطل کا مقابلہ کرتے رہے، اور ایک کردی عالم تھے، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم سے بڑے متاثر تھے، دو اہل حدیث عالم وہاں تھے۔ اسی اسنا میں علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ہندوستان کے چند علماء گئے، سب کا نام نہیں لیتا، ابھی بہت ٹائم لمبا ہو جائے گا۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی گئے، ساری زندگی قال ابو یوسف، قال ابو حنیفہ، قال محمد، وقال صاحب، بس یہی پڑھایا تھا، منطق اور فلسفہ۔ اب مسجد نبوی میں گئے، جب حج کر کے مسجد نبوی گئے تو ارادہ کیا کہ سال بھر رہیں گے، اگلا حج کر لیں گے پھر جائیں گے۔ ایک دن مسجد نبوی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، یہ کیا ہے، کون سے گیت گایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کبھی ہندوستان میں تصور ہی نہیں تھا اس حدیث سے ایسے پڑھی جائے۔ بیٹھے، آیا قال رسول وسلم، بڑا مزہ آیا، زندگی میں پہلی مرتبہ سنے تھے۔ پھر بیٹھے، پھر ارادہ کر لیا کہ 2 سال نہیں جاؤں گا، 2 سال رہوں گا۔ تو علامہ حیات سندھی کے پاس بیٹھ کر کے 2 سال، ایک چیز یہاں یاد رکھ لیے گا، سن رہے ہیں نا بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستانی اہل حدیث وہابی ہیں، سعودیہ نے پیدا کیا۔ ارے یار، وہابی تو میں نے پیدا کیا ان کو، نہیں سمجھے؟ وہابی تو ہم نے ان کو بنایا ہے، ہم کو کیا بنائے گی؟ ارے سوچو، حدیث پڑھانے کے لیے یہاں سے آدمی وہاں جائے، استاد تو وہابی تھا، ہم وہابی نہیں بنے، وہابی ہم نے ان کو بنایا۔ اور انہی لوگوں نے، کئی لوگوں نے پڑھا۔ نمبر 1 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ہندوستان کے 3 عالم اور تھے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس سے وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ وہابی جس کہتے ہیں وہ بھی شاگرد تھا تو ہندوستانی وہابی اہل حدیث کا۔ 3 شاگرد نکلے، ایک ہندوستان میں آیا اور ایک نجد میں گیا، اور ایک زیدی تھے۔ کیا؟ زیدی شیعہ ہے، رافضی نہیں ہے، شیعہ ہے لیکن رافضی نہیں۔ شیعہ کہتے ہیں، جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں، ان کو شیعہ کہنا گناہ ہے، وہ ہیں رافضی۔ کیا؟ یہ سارے علماء موجود ہیں، پوچھیں ان کو کبھی شیعہ سلف نہیں کیا کہتے تھے؟ رافضی جلد یا رافضی خبیث کہا جاتا ہے۔ رافضی لات مار دینے والا، ٹھکرا دینے والا، رفض کر دینے والا۔ کیا مطلب؟ یہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ رافضی کیوں؟ انہوں نے اللہ کو ٹھکرایا، رسول کو ٹھکرایا، صحابہ کو ٹھکرایا، اور قرآن کو بھی ٹھکرایا۔ میرے بھائی رافضی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر زیدی شیعہ تھے،
محمد بن اسماعیل یمانی رحمت اللہ علیہ. تو اس طرح سے علامہ حیات سندھی رحمت اللہ علیہ سے 4 ملکوں میں اہل حدیث پھیل گئی. نمبر 1 ہندوستان میں شاہ ولی اللہ، یمن میں محمد بن اسماعیل سنانی صاحب سبل السلام، اور نجد کے علاقے میں محمد بن عبد الوہاب نجدی، اور مغرب کے اندر ایک شاگرد گیا کہ 4 ملکوں میں تحریک اہل حدیث پھیل گئی. اب شاہ ولی اللہ 2 سال کے بعد آنے لگے، اپنے استاد سے ملنے کے لیے گئے تو کہا کہ 2 استاد تھے، تو کہنے لگے کہ اب کیا کرو گے؟ کہتے نسیت کل شیء کنت عارفہ. حضرت اب کیا بتائیں، ہندوستان میں جتنا کچھ پڑھا تھا سب کو یہاں دفنا دیا، اب یہاں سے جاؤں گا تو وہ پھیلاؤں گا جو آپ سے میں نے سیکھا ہے. اب آئے کتاب و سنت کی دعوت، لیکن بڑے میٹھے انداز میں، کیوں؟ اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. ان کے ذریعے وہ خود کر کے رفع الیدین تو نہیں کیا، اپنے اہل حدیث ہونے کے لیے نہیں کیا، لیکن اتنا کہا یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہے، یہ شافعی کے ہے، اور یہ مالک کے ہے، اور یہ ہے اہل الحدیث کا. ہم دونوں کو سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ محبت ہے اہل الحدیث مسلک سے. یعنی بڑی میٹھی پڑیا دی، شربت تھا لیکن میٹھا تھا زیادہ، ہاں کھٹا والا نہیں تھا. بہرحال ان سے بات بڑھ گئی، بات بڑھی، آگے چلتے. ان کے بیٹے، ان کے انتقال کے بعد شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ جو سمجھا جاتا تھا وہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کا مدرسہ سمجھا جاتا تھا. ان کے باپ شاہ عبد الرحیم نے قائم کیا تھا، حکومت اورنگزیب سے نے کروایا تھا. تو دنیا کا بر صغیر کا سب سے بڑا ادارہ کہاں تھا؟ اب دنیا کے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو پہلے تو یہ ہے، یہ ہے، یہ، اب یہ بھی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے. اب سب کا جو ہے وہ تقلید کا اسکرو ڈھیلا ہونے لگا. اسکرو کہتے ہیں نا، ہاں، اب وہ ڈھیلا ہونے لگا. ہاں یہ بھی ہے. تو ان سے بہت سارے اہل حدیث بن کر کے پوری دنیا میں گئے، اور ان کے انتقال کے بعد شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اس مدرسے کا کے ذمہ دار بنے. اور یہاں ایک اور لطیفے کی بات سنائیں. اس زمانے میں کیونکہ اس مدرسے کا اگر کوئی صدر بنتا تھا اپنے پڑھانے میں، صدر المدرسین جیسے ہمارے شیخ ناظم ہو گئے، بنتا تھا تو اس کی تاج پوشی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ تاج پوشی. پورے بخارا، سمرقند، افغان، ایران، توران سارے لوگ آتے تھے کہ آج تاج پوشی کی جائے گی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، جب تاج پوشی ہو رہی تھی تو میرے باپ بھی اس میں تھے، خیر الدین مشرق، پکا قبر پرست، جو کہتا تھا کہ دنیا میں صرف 1.5 مسلمان ہیں، دنیا میں صرف 1.5 مسلمان، میں پورا ہوں، احمد رضا آتا ہے. یعنی سوچے کتنی قبر پرستی اور کس طرح سے شرک میں مبتلا باپ تھا. کہتے ہیں میرے والد جب سر پر شاہ عبد العزیز کے سر پر جب تاج رکھنے لگے تو بیٹے تمہارے باپ نے حنفی مذہب کو بہت نقصان پہنچایا، اہل حدیثیت پھیلا رہے تھے، بیٹے تم حنفی مذہب کی اتنی خدمت کرنا کہ کفارہ اپنے باپ کا بن جاؤ گا. ٹھیک ہے، ٹھیک کروں گا میں. اللہ اکبر. ملک شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ آئے تو انہوں نے لوگوں کی وصیت سننے کے بجائے کچھ اور شروع کر دیا. یہاں تک کہ تحفہ اثنا عشریہ کتاب لکھی بہت ساری، اور انہوں نے لکھا 22 وصول. کتنے؟ 22 وصول بیان کیے. کہا ہمارے علماء نے 22 وصول اس لیے ایجاد کیے ہیں کہ حدیث کو رد کریں، ان 22 وصول کے ذریعے حدیث کی تردید کریں، حدیث پر عمل نہ ہو سکے. اللہ اکبر. ان کے شاگرد تھے بہت سارے لوگ، لیکن خاص طور سے جو ہمارے بھی موضوع سے تعلق ہے انہی میں ان کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھے. ہم آ جاتے ہیں، زیادہ تفصیل میں ہی جائیں گے، راہ دور جلدی آ جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے جامعہ میں بھی آ جائیں گے ان قریب.
क्योंकि सबको बयान करेंगे तो न इधर के रहेंगे न उधर के। शाह इस्माइल शहीद रफउल यदैन ये पहला इंसान है दिल्ली में, शाह वलीउल्लाह का पोता, जो डट करके जामे मस्जिद में 1812 में उर्दू जबान में जुमे का खुतबा दिया। रमजान का तो महीना था और अलविदा था। जब उर्दू में खुतबा दिया तो एक हंगामा हो गया और किताब सुन्नत की दावत, ये तारीख इस्लाह हिंद में पहला दिन था कि दिल्ली जामे मस्जिद के मिंबर से अहले हदीस मसलक की दावत शुरू हुई। बहरहाल अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। इन्हीं शाह इस्माइल शहीद की शिकायत कुछ लोग लेके गए। अब कोई रवादारी नहीं, इधर रहो जा, उधर दो रंगी छोड़ दे, एक रंगा हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। अब दो गलापन नहीं है। दादा ने जो शुरू किया था, चाचा ने परवान चढ़ाया, अब उसको मैदान में लाना है। अब जामे मस्जिद दिल्ली में जोर से आमीन भी बोली जाए और रफूल दैन भी किया जाए, लेकिन गिने चुने लोग थे। एक दिन शाह इस्माइल शहीद जब अहले हदीस हो गए, रफूल दैन वगैरह किया, तो कुछ लोग आए दिल्ली को, अरे साहब ये क्यों करते हैं, हदीस के अंदर है। ये क्यों करते हैं, बुखारी खोल के पढ़ लो। ये क्या है, तिरमिज़ी खोल के पढ़ लो। जब भी किसी मसले पे एतराज करते तो हदीस खोल देते। आखिरकार तंग आकर के सब लोग गए चाचा यानी शाह अब्दुल अजीज के पास, रोते हुए, क्या हुआ? नहीं, जैसे मातम रोते हैं ना 10 मुहर्रम को, तो पहले ही से उनका मुहर्रम शुरू हो गया था। सीधे पीटते हुए रोते हुए कहा, क्या हुआ? कहा, गजब कर दिया तुम्हारे भतीजे ने। कहा, क्या हुआ मेरा भतीजा? क्या कहा? जोर से आमीन बोलने लगा, रफउल यदैन करता, सीने पर हाथ बांधता है। कहा, क्यों नहीं समझाते तुम लोग? शाह साहब बड़े हकीम थे। कहा, तुमको समझाना चाहिए ना, क्यों नहीं समझाते उसको? कहा, समझाते तो क्या जवाब देता है? कहता है, हम लोग एतराज करते हैं तो बुखारी पढ़ के सुनाता है, तिरमिज़ी पढ़ के सुनाता है। अब इसका जवाब क्या करें? तो शाह अब्दुल अजीज बड़ा हकीमाना जवाब दिए। कहा, कमबख्त, तो उसको बुखारी पढ़ाया तो सुधर गया, वो सुधर गया। तुमको क्या बुखारी के अलावा कोई पोथी पढ़ा रहा तो जो नहीं सुधरे आज तक? अल्लाह अकबर। ये जवाब पा जाने के बाद अब आंसू पोंछते ही वापस आए, नहीं ये हमारे हाथों से निकल गया। यही शाह इस्माइल शहीद। अब यहां आते हैं आप साउथ में। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब किताब सुन्नत की दावत देना शुरू किया तो उन्हीं के अदीम तरीन शागिर्दों में एक दो भाई थे, एक हैदर अली और दूसरे मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह। और हैदर अली, मोहम्मद अली और हैदर अली दो सगे भाई थे। ये दोनों भाई जब आलिम बनना चाहे तो अल्लाह ने, बाप तो कुछ और चाहता था, ये दोनों उस्ताद ढूंढते हुए पहुंच गए शाह इस्माइल शहीद के पास। सुकना होले वाला दिल मैयत, हम प्यासों को वहां खींच के ले जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, जहां उनको मीठा पानी मिल जाए। यहां पानी से मुराद किताब सुन्नत की वही है, अल्लाह ताला की किताब और नबी की सुन्नत। आए, अब ये दोनों अहले हदीस हो गए। मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब सरहद पर गए जिहाद करने के लिए, तो दावत के लिए, तबलीग के लिए और जिहाद के फंड के लिए उनको साउथ इंडिया भेजा गया। हैदराबाद आए, 1828 में आए ये हैदराबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह किताब सुन्नत की दावत देते रहे। एक साल में वहां के नायब अमीर जो तो ओहले बना, आर्डर आया कि आप ऐसा करें, अब हैदराबाद छोड़ करके आप मद्रास जाएं। शायद उस वक्त सारा इलाका मद्रास ही का इलाका समझा जाता रहा होगा। मद्रास जाएं, दुआ करो अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। वो बेचारे चले तो पैदल चले थे। कैसे चले थे? पैदल चले थे। कहीं कहीं कोई तागा मिल जाता या खच्चर मिल जाता उस पर जाते थे, लेकिन वहीं वहीं सुबह भी जहां जहां गुजर गया। ये मोहम्मद अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह
جہاں جہاں وہ چلے تھے، بنگلور رکے، کڑپا رکے، یہاں رکے، ویلور رکے، جہاں جہاں رکے، اور بہت سارے علاقوں میں محمد علی مسجد کے نام سے بھی آج موجود ہے، آج بھی مسجد محمد علی کے نام سے موجود ہے۔ جو آئے مدراس میں کتاب و سنت کی دعوت دی تو کہیں پانی کم ملتا تھا، شراب اور سیندھی زیادہ ملتی تھی۔ تقریر کی، بہت طویل داستان ہے، تقریر سے جو لوگ متاثر ہوئے تھے اس میں نواب ارکاٹ کے سسر عالم خان عالم اہل حدیث ہو گئی، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ یہی بابا قوم کہا جاتا ہے، یہی ساؤتھ انڈیا میں سب سے پہلے اہل حدیث ہوئی۔ انہوں نے اہل حدیث مسلک قبول کیا، پھر ان کو بڑا تنگ کیا گیا۔ ان کی بیوی جو تھی، ان کی بیٹی نواب ارکاٹ کی بیوی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی پر محنت کیا، وہ بھی اہل حدیث ہو گئی۔ تو یہاں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے، نواب ارکاٹ نے بہت کوشش کی کسی بھی صورت سے یہ دوبارہ واپس آ جائے۔ سبحان اللہ، بہت تنگ کیا، وظیفہ بند کر دیں گے، کوئی بات نہیں، آپ کا وظیفہ تو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن توحید اور تقویت الایمان اور سنت رسول نہیں چھوڑو گے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، وہیں سے پھر کہا، بہت کوشش کہا، دیکھیں آپ شوہر ہیں، آپ کی پوری خدمت میں کروں گی، لیکن مرنے کے بعد آپ کی بادشاہت میرے ساتھ نہیں، آپ اپنے قبر میں جائیں گے اور میں اپنے قبر میں جاؤں گا۔ آپ کی مرضی کفر شرک لے کے آپ قبر میں جائیں، لیکن میں جاؤں گی تو توحید سنت لے کر کے جاؤں گی۔ اس ہندوستانی خاتون نے ریکارڈ توڑ دیا۔ اب یہی جب تھے قبول کیے، اور یہی پاشا عبد القادر پاشا، جس کو کاشا کہا جاتا تھا، اور یہی سب سے بڑے ہمارے ہاں سبب بنے۔ عبد القادر سب سے پہلے انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور پکے تھے، دعوت قبول کیا، کتاب و سنت کی دعوت دینے لگے۔ ایک عرصے تک انہی سے بنگلور اہل حدیث جماعت بنی۔ قریشی صاحب نے مسلک قبول کیا، انہوں نے وہاں اور چاروں علاقوں میں پھیلی۔ بہرحال اتنی سی بات عرض کر دیں کہ انہوں نے جو کام کیا، ان کے بعد پاشا صاحب نے انہی کو سمجھے بابائے قوم۔ انہوں نے بہت کتاب و سنت کی دعوت دی۔ کہتے ہیں خود انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، اور مورخین نے لکھا، ہو سکتا ہے جو آپ لوگوں نے پڑھا ہو، کچھ فرق ہو تاریخ میں ہوتا ہے۔ ایک دن مغرب کی نماز پڑھے، سفید مدراس کا بڑا گہرا تعلق کاروباری پنجاب سے تھا، پنجاب سے، تو بہت سارے لوگ شلوار قمیض پہنتے تھے، پنجابی لباس۔ وہ بیچارے کہتے ہیں سفید کرتا قمیض، سفید پیجامہ اور اونچی ٹوپی پہن کر کے جیسے گلی سے باہر نکلے، کوئی ایک صاحب تھے سرمست حسین، ماسٹر سرمست حسین، وہ وہاں گھوم رہے تھے، کچھ ٹریننگ کے لیے گئے تھے، وہاں گھوم رہے تھے۔ دیکھا ایک شخص نورانی چہرے والا، سفید کپڑا، اونچی ٹوپی لگائے ہوئے گلی سے نکلتا ہے۔ پہلا انسان نے دیکھا، پان کھا رہا تو اس نے منہ پر تھوک دیا، اس نے تھوک دیا۔ آگے بڑھا، کسی نے کیچڑ اٹھایا نالی کے پھینک دیا۔ کہتی ہے سرمست صاحب کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہاں انسانوں پر اتنا ظلم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا کتا وہابی سالہ حرامی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیا ہے؟ کتا ہے۔ انسان کتا؟ آگے بڑھے، کہا 2-3 دن میں نے دیکھا، وہ بیچارہ جب نکلتا ہے نورانی چہرہ، سفید کپڑا، ٹوپی لگائے ہوئے، شرافت ٹپک رہی ہے، جیسے روڈ پر نکلتا ہے
جس آدمی کے ہاتھ میں گوبر آیا گوبر پھینکا, کسی نے تھوک دیا, کسی نے کیچڑ پھینکا, اور ہر آدمی یہی کہتا ہے کتا حرامی سالا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے یہ سرمست صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ پوچھیں ان سے کہ کون ہے وہ, تو سب یہی کہتے ہیں. اب میں سوچنے لگا کہ میری آنکھیں خراب ہیں یا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں, یہی ساری دنیا. کتے کا ایک ایسا کتا ہے جس کے 2 پیر نظر آتے ہیں, کھڑا ہو کے چلتا ہے. کتا تو 4 پیر, کون اپنے بڑے ٹینشن میں. کہتے ہیں ایک دن گزر رہا تھا, مغرب کی اذان ہوئی, نماز مسجد میں گھس گیا. مسجد میں جب گھسا تو وہی جس کو لوگ کتا کہتے تھے, حرامی پاگل وہابی, کہتے وہ بیچارہ مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا. مغرب کی نماز پڑھا تو میں سوچا ارے یہ تو باہر لوگ اس کو کتا حرامی کہتے ہیں, اور یہ کہیں کتا مسجد میں آ سکتا ہے اور یہ نماز پڑھے امامت کرے. کہا کہ ہم نے آگے بڑھ کے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ بھائی میں فلاں نام ہوں. کہا آپ کو لوگ حرامی کتا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہو گیا ہوں, کتاب و سنت پر عمل کرنے لگا. یہ سارے لوگ عزت کرتے تھے لیکن اب کہتے ہیں وہابی ہو گیا تو گالیاں ہم کو دیتے ہیں. کہتے ہیں وہابی تو نماز نہیں پڑھے گا. سرمست حسین کہتے ہیں وہابی بھی نماز کیسے پڑھے گا. بیٹھ گئے, تبادلہ خیال ہوا تو انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت دی اور بات میرے سمجھ میں آ گئی. جب بات ہمارے سمجھ میں آ گئی الحمدللہ تو بات اور دوستی بھی, اندر بیٹھائے, پڑھانے لگے, توحید کی دعوت دی. اور انہوں نے تقویۃ الایمان, کون سی کتاب؟ تقویۃ الایمان, مؤلفہ محمد اسماعیل, سید نہیں تھا, محمد اسماعیل. اللہ اکبر. تقویۃ الایمان لے کے نکلے, تقویۃ الایمان کو پڑھتے تھے اور چند ہی دن کے اندر اللہ نے ان کو پیری مریدی ساری چیزوں سے بچا کر کے سرمست حسین کو اہل حدیث بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اہل حدیث بن گئے. اب آئے ملنے کے لیے اپنے استاد سے ملنے کے لیے. ہم نے دعوت قبول کر لی اور ہم دعوت دیں گے آگے بڑھ کر کے. آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ کہا نام کیا ہے؟ کہا سرمست حسین. کہا نام بدل دو, اپنا نام عبداللہ رکھ لو. کیا رکھ لو؟ کیا رکھ لو بھائی؟ عبداللہ ہو گئی. اب سرمست حسین عبداللہ بن گئے. جب عبداللہ بن گئے تو اب جوش میں آئے, خاندان کے لوگوں سے بھڑ گئے, ان سے بھڑ گئے, ان سے بھڑ گئے, بہت کچھ. جب انہوں نے تقویۃ الایمان پڑھی تو اپنے استاد سے دعا کروائی, دعا کریں اگر اللہ ہم کو شادی کروں گا اور اللہ ہم کو بیٹا دے گا تو میں بھی اپنے بیٹے کا نام محمد اسماعیل رکھوں گا. کیا رکھوں گا بھائی؟ محمد اسماعیل رکھوں گا. اللہ اکبر. اور نظر مان لیا کہ اس کو محمد بن اسماعیل نام رکھوں گا, اور اس جیسے محمد اسماعیل عالم نے تقویۃ الایمان لکھی ہے ایسے ہی میں اسے عالم بناؤں گا. اب آپ کے رائے درگ میں وہابی آ گیا اور اہل حدیث آ گیا ان پہاڑیوں کے بیچ میں. نعمت غیر مترکبہ, کفر تھا, شرک تھا, میت, کتاب و سنت کی بارش برسانے والا. مردہ علاقوں میں ہم گھسیٹ کے بھیج دیتے ہیں. کہاں سے کہاں پیدا ہوا, پیر کے گھر میں کیا کیا ہوا, لیکن قسمت جاگ اٹھی رائے درگ والوں کی. یہاں آئے اور بڑی کوششیں کی, الحمدللہ پھیلاتے رہے. اور جب شادی ہوئی, بیٹا پیدا ہوا تو وہی محمد اسماعیل, لیکن سید کے اضافہ ہوا. بس محمد سید اسماعیل, سید محمد اسماعیل بن گیا. اب بڑے ہوئے, شوق ہوا کہ آپ پڑھیں ہم حدیث. اب حدیث پڑھنے کہاں جائیں تو کہا کہ شاہ اسماعیل شہید دلی بھیجیں گے. دلی نہیں جانے کے بجائے کچھ تو پڑھیں. آخر میں ایک بڑا عجیب سوا حادثہ تھا. اللہ کیسے کیسے انتظام کرتا ہے. شاہ اسماعیل شہید کی محبت میں نام کیا رکھا تھا؟ سید محمد اسماعیل. اور
سید عبداللہ کا کیا خیال تھا؟ سید عبداللہ کے دادا، ایک تو بھائی گزرے ہوئے ہیں نا، اور دادا سرمست حسین، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. ہم اپنے بیٹے کا نام محمد اسماعیل اور عالم بنائیں گے. اب عالم بنانے کے لیے کوشش کی. یہاں ایک پیر صاحب تھے، بس اختصاراً رائے دور حدیث پڑھنے کے لیے جائیں. ایک بہت بڑا پیر تھا افغان میں بہت بڑا پیر تھا، اور دنیا میں اہل حدیث زندہ رہ سکتا، لیکن افغان میں بہت مشکل ہے. افغان میں بڑی درگاہ تھی، بڑے پیر تھے ان کا. وہاں کے جو مجاور صاحب، ایک دن ان کو کچھ مانگنا تھا اللہ تعالی سے، اور کچھ چاہتے تھے، دعا کرنا چاہتے تھے. وہ چلے گئے اپنے دادا کی درگاہ پر گئے، اور درگاہ پہ جانے کے بعد سوچتے ہیں کہ اپنی مراد رکھیں. کہتے ہیں حضرت جی جیسے میں نے سوچا، معلوم پڑا کوئی پیچھے کھڑا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دائیں دیکھتا ہوں، نہ دادا ہے، نہ چاچا ہے، نہ بابا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیوی، کچھ نہیں. آواز کہاں سے آئی؟ کہتے یہ غیب کی آواز ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کہتے بس میں سمجھ گیا کہ رب نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا. کیا مطلب؟ جن سے مانگ رہے ہو ان سے کچھ نہیں ملے گا، پیدا کرنے والا بھی دینے والا بھی وہی ہے. کہنے لگے بس وہاں سے میرے دل میں آیا کہ اب دو چیزیں کہتے ہیں، دو چیزیں میرے دل میں آئی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مسجد مانگ لے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگے نہیں، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. نمبر دو، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مانگتے تو اللہ سے ہیں، لیکن برکت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شرک ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پیر صاحب جن کو آواز آئی لا الہ الا اللہ. اب وہ کہتے ہیں کہ سب سے مقدس جگہ اللہ نے مسجد بنائی ہے، کتنا بھی بڑا ولی ہو لیکن مسجد کے برابر تو اس کی قبر نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں چاہے مانگنے آئے یا برکت کے لیے آئے، دونوں شرک ہے. اب ایک شخص اب اپنا بدل گیا، نام بڑا ٹیڑھا تھا، اب آئے بیچارے بھٹکتے تھے، سیکھتے تھے. شاہ اسماعیل شہید کے ایک شاگرد تھے مولانا حبیب اللہ کندھاری رحمت اللہ علیہ. یہ دلی سے پڑھ کے گئے، اہل حدیث ہو کے گئے. ان کی ملاقات وہ پیر صاحب سے ہو گئی جن کو کیا آئی تھی آواز لا الہ الا اللہ. نام پوچھا، نام شرکیہ تھا، کہا اپنا نام تم عبداللہ رکھو، عبداللہ رکھو. ان کا نام پڑ گیا عبداللہ. لیکن سمجھتے ہیں ہمارے یہاں ہر قبر کا مجاور سید ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہر قبر کا مجاور سید ہوتا ہے. سید عبداللہ ہو گئے. ایسے بھٹکتے تھے. دین کہاں سے گئے؟ علامہ حبیب اللہ کندھاری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی جو شاہ اسماعیل شہید تھے اور میاں صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے. اور چلے گئے، وہ ان سے ملے، ملاقات ہوئی تو حبیب اللہ کندھاری رحمت اللہ نے تقویت الایمان ان کو دیا. ایک کتاب پڑھیں اور حدیث پڑھنے کے لیے آپ دلی چلے جائیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس. میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس ایک ادربی خاندان آیا، ان کو تعلیم حاصل کی، واپس گئے تو ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا. ظلم کا مطلب یعنی ان کو پکڑا گیا، ان کے بچوں کو پکڑا. ان کی داستان بہت طویل ہے. پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد کابل کے بادشاہ کے پاس لایا گیا. ان کے داڑھی کو چھیل دی گئی، ان کو بیٹھایا گیا گدھے پر، چہرہ کالا کیا گیا اور ان کو پورے کابل کے گلیوں کے اندر گھمایا گیا. کہاں اگر ہمارے یہاں رہنا ہے تو ایسے حنفی بن کر کے رہنا ہے، اگر یہ وہابی ہو تو یہاں سے نکل جاؤ. ان کو شہر بدر کر دیا گیا. اور یہ خاندان سید عبداللہ غزنوی کا دلی آیا. امرتسر سے دلی آئے اور دلی آ کر کے میاں صاحب سے خود باپ بیٹے حدیث پڑھے، اہل حدیث بنے.
پورا خاندان. اور پھر یہی پڑھ کر کے جب فارغ ہوئے تو امرتسر میں جا کر کے انہوں نے السلفیہ مدرسہ کھولا. آ گئی بات سمجھے؟ سلفیہ. چونکہ سرمست حسین نے قسم کا نظر مانی تھی, بیٹا دے گا اللہ تو کیا کروں گا, نام رکھوں گا محمد اسماعیل اور اس کو عالم بناؤں گا. عالم بننے کے لیے علماء غزنویہ جو تھے الحمدللہ ان کے پاس گئے, پڑھ کر کے فارغ ہوئے. اور پڑھ سے فارغ ہونے کے بعد جیسے کہ شیخ نے تذکرہ کیا, آئے تو سرسی گئے, یہاں گئے وہاں گئے, پھر آخر میں یہ آپ کا مدرسہ. شیخ نے بہت کچھ بتایا لیکن ہم نے تو بس اہل حدیث امرتسر یا اور پرانی فائلیں جو پڑھی تو کہا گیا چبوترا تھا. سوچے کہ یہاں لوگوں کی اصلاح کرے تو ایک چبوترا تھا, اسی چبوترے پر بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھاتے تھے. تنخواہ نہیں ملتی تھی, کہاں سے لائیں, بیچارے بھاگتے تھے. اہل حدیث امرتسر میں اعلان ہوتا تھا, یہاں تک کہ کہتے ہیں 80 بچوں کے لیے ایک مدرس ہوتا تھا. پھر اللہ نے ترقی دی, یتیم خانہ یہ وہ, پھر گھر میں آیا, گھر سے الحمدللہ مسجد میں آیا, مسجد سے کے بعد آیا اور پھر آخر میں خطاب و مسک یہ جامعہ میں آیا. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب جامعہ میں آ گیا اور جامعہ کی برکت الحمدللہ. میرے بھائیو, جامعہ پہلے سے بھی میں جانتا تھا. سب سے پہلے ہمیں مئو میں مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جہاں کے مدرس تھے, ہمارے استاد تو نہیں تھے لیکن اٹھتے بیٹھتے تھے, انہوں نے تعارف کروایا لیکن مدرسے کا. اور جب جامعہ سلفیہ آیا فضیلت کے لیے تو وہاں سید اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ کا تعارف ہوا. اسی لیے آج سے 30 سال پہلے سب سے پہلا سفر جو میں نے جو کرناٹک کا کیا وہ آدھارا کا رائے درگ کیا. اور اس وقت مولانا عبد الغنی سیفی رحمت اللہ علیہ تھے شیخ الحدیث, ان سے ملاقات ہوئی, مسجد میں طلبہ اور طالبات کا خطاب ہوا. اس کے بعد سے آنا جانا لگا ہوا ہے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی سلسلہ باقی رکھے. پھر جہاں تک جامعہ کے بات ہے, میں سمجھتا ہوں کسی کو ناگوار گزرے لیکن میں سمجھتا ہوں مہاراشٹر اور پھر اس کے بعد کرناٹک, آندھرا چلے جائیں اور آگے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب برکت ہے سرمست حسین عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا, ان کا اخلاص کہ میں شادی کروں گا, بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد اسماعیل رکھوں گا, اور جس تقویۃ الایمان لکھنے والے کی طرح اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا. اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا اور وہ دعا تھی, اسی کی برکت تھی کہ الحمدللہ آج تک سلفیت پر ادارہ یہ قائم ہے. اور پورے اس علاقے میں سلفیت کا سب سے بڑا علمبردار ادارہ ہمارا جامعہ محمدیہ رائے درگ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. پھر بات تو بڑی عجیب سے لگے گی, الحمدللہ کہاں سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ, آیا کہاں سے, ادھر سرمست حسین سے, ادھر سید عبداللہ غزنوی سے. آتے آتے الحمدللہ یہ ادارہ بنا وہ بنا, دن بدن ترقی کر رہا ہے. جامعہ میں آ گیا اور سید عبداللہ عباس رحمہ اللہ نے جب مدینہ یونیورسٹی سے جس دن اس کا معادلہ آیا کہ ہمارا معادلہ ہو گیا ہے, شاید سب سے پہلے دنیا میں ہم کو انہوں نے خبر دی ہوگی. خبر دیا ہمارے مدرسے کا الحاق ہو گیا, اور بچے جب پڑھ کے فارغ ہوئے تب بھی انہوں نے بتایا کہ ہاں کاش کہ آج اس محفل میں وہ بھی ہوتے تو اور خوشی ہوتی. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے بھائی ان کا بدل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہرا بھرا رکھے. پھر آخر میں بتا دوں ایک چیز اور, اگر انشاءاللہ ابھی تو یہاں کے طلبہ پتھر چبوترے سے شروع کیا, جامعہ تک آ گئے اور جامعہ سے اڑان کی تو مدینہ یونیورسٹی مکہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے. اور پھر میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, لو کان الدین بالثریا, اگر دین ثریا ستارے پر ہو کتاب و سنت کا تو میرے امت کے لوگ وہاں بھی علم حاصل کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں اگر اللہ نے کوئی اسباب مہیا کیا, اوپر کوئی یونیورسٹی کھلی تو جامعہ محمدیہ رائے درگ کے طالب علم انشاءاللہ وہاں بھی پہنچ جائیں گے.
یہ ہمارا خیال ہے. دعا کرو اللہ تعجب نہ کرے. ہو سکتا ہے ایک جگہ میں نے تقریر کی تو تقریر سے پہلے پولیس گاڑی آنے لگی, ایسے دھڑا دھڑ آتی, دھڑا دھڑ آتی, لال بتی اسے محمد صاحب جونا گھاٹی رحمۃ اللہ علیہ, جونا گھاٹی, میں جونا گھاٹی ان کی مسجد میں. پھر ایک شخص آیا بہت دیر کے بعد پینٹ شرٹ میں, دروازے پہ کھڑا ہوا, پھر آگے بڑھا تو میں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ, ایک کرسی پر بیٹھ جاؤ. آ کے بیٹھ گیا, نہ ہلتا ہے نہ حرکت کرتا ہے, بس خاموش بیٹھا, بڑا شریف. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اس پر 2 گھنٹے کا بیان ہوا. جب فارغ ہوئے تو کہتا ہے ہمیں آپ کے ساتھ فوٹو لینی ہے, فوٹو لینی ہے. میں کہا کیا کرو گے, میں فوٹو نہیں لیتا ہم لوگ. تو اس نے اپنا, اب سمجھ جائیں کون تھا, وہ نکالا. اب وہاں بھائی ہاں آپ لے سکتے ہیں, آپ لے سکتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب سے اعلان ہوا کوئی فرقے والا ایسا نہیں ہے جو آپ کی شکایت لے کے ہمارے یہاں نہ پہنچا ہو. تو کسی عام سی آئی ڈی پولیس کو بھیجنے کے بجائے میں نے کہا میں خود جاؤں گا. ایک شخص کو اتنی مخالفت کی جائے تو میں خود جاؤں گا. کہا 2 گھنٹے میں نے سنا, سوائے دین کی بات اور اسلام کی کچھ آپ نے نہیں کیا. میں نے کہا اہل حدیثوں کا بیان ایسے ہی ہوتا ہے. کہا ایسے ہی سارے اہل حدیث؟ میں نے کہا الحمد سارے اہل حدیث ایسے ہی تقریر کرتے ہیں. کہا کہ پوری دنیا میں نے کہا اللہ کے بندے ستارے پر بھی اہل حدیث اور چاند و سورت پر کرے گا تقریر, اہل حدیث ہوگا تو یہی قرآن و سنت بیان کرے گا. ارے کہا وہاں کیسے پہنچ تقریر کریں گے؟ میں کہا شرک کرنے والے وہاں پہنچیں گے تو اہل حدیث کو اللہ وہاں بھی پہنچا دے گا. لوگوں کی اصلاح کے لیے وہاں بھی اہل حدیث پہنچ جائے گا. کہنے لگا ماشاء اللہ آپ آیا کریں, چونکہ آپ کی باتیں اصلاحی ہوتی ہیں, کوئی سیاسی اور فتنے کی نہیں ہوتی. کہا ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ آپ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیوں کیا ہے, ہر مسلمان فرقے والا کر اس کی تقریر بند کرائی جائے. اسی لیے ہم سننے کے لیے آپ آئندہ آئے, کبھی آپ کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ اگر وہاں بھی یونیورسٹی کھلے گی تو رائے درگ میں پڑھنے والے بچے انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے, ہو سکتا ہے شیخ پڑھانے کے لیے بھی پہنچ جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ادارے کے بانی, معاونین اور محسنین, اساتذہ, طلبہ سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے, ہر قسم کی خیر و برکت سے نوازے. ہم نے کچھ بات لمبی کی لیکن معذرت چاہوں گا, آئندہ انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا. لیکن موضوع کچھ ایسا تھا کہ آدھا چھوڑنا بھی, ہم نے سب کچھ چھوڑ کر کے بسم اللہ کی با اور الرحیم کی ویم سمجھو وہی بیان کیا, ورنہ پھر کبھی اس فرصت سے سن لینا بڑی ہے داستان میری. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو, اساتذہ کو, بانیین کو, محسنین کو اور ہم سب کو ہمیشہ صحت اور عافیت میں رکھیں, اور اس ادارے کو ایسے ہی کتاب سنت کا ترجمان اور مسلک سلف کا علم بردار بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.